اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. صلوات على محمد وعلى محمد. ایمان و عقل کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ جو صحیح عقائد اس نے اپنے حبیب کے ذریعے اور ان کی آل پاک کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں انہیں کو آپ کے خدمت میں صحیح طرح سے پہنچانے کی وہ توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو دین کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم جہاں جائیں آل محمد علیہ السلام کے لیے کبھی بھی شرمندگی کا باعث نہ بنے. عزیزان گرامی، صرف دو کل کی جو تقریر تھی اس میں سے سوالات اگر پیدا ہوں ان کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا. موضوع کے متعلق یہ بھی موضوع سے متعلق ہیں کہ میں نے کل پنجتن کی خلقت سے متعلق پیش کیا تھا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کو ایک ہی نور سے خلق مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 14 معصوم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. اللہ نے ان 14 کو ایک شجرے سے ایک نور سے خلق کیا ہے، لیکن جتنی احادیث پنجتن سے متعلق آئی ہیں اتنی باقی ائمہ سے متعلق نہیں آئیں ان کی خلقت سے متعلق. لیکن پنجتن کی خلقت کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہمارے ائمہ علیہ السلام کو خلق کیا اور یہ 14 انہی کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. اگر آج میں اور آپ سانس لے رہے ہیں تو کوئی ایسے 14 ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ زندگی عنایت فرمائے. آج جو کچھ ہے یہ اللہ کا کرم ہے. اب ہمیں ایمان توفیق ہے، یہ اللہ کی طرف سے. میں نے جملہ کل کہا تھا تو اس کو میں وضاحت اور ادا کر دینا چاہتا ہوں کہ ایمان بھی توفیق پروردگار ہے. اللہ نے ہمیں توفیق نصیب کی ہے، جتنا وہ ہمیں ایمان عطا کرتا جائے گا ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش بند کر دیں کہ اللہ ہی ایمان دے گا، اگر اس نے مجھے کم دیا ان کو زیادہ دیا تو میں اللہ ہی سے کہتا رہوں کہ تو نے مجھے ایمان کم دیا ہے. اللہ آپ ہی کی کوشش پہ آپ کو ایمان عطا کرتا، یا آپ کی محنت اور کوشش کے اوپر وہ عطا کرتا ہے. عطا وہی کرتا لیکن آپ کی کوشش. اب دو نظریات ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، مجبرہ کا ہے اور مفوضہ کا ہے. دونوں کی جلدی جلدی آپ کے سامنے تشریح کروں گا اور پھر جو مکتب اہل بیت ہے اس کے مطابق بات کو آگے بڑھاؤں گا ایمان و عقل کے ضمن میں. مجبرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور پیدا کیا ہے
جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے. اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ نے اس سے گناہ کروایا ہے. تو ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا یہ نظریہ صحیح ہے، آپ نے فرمایا نہیں. پھر جزا و سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. جزا کیسی جب اس نے مجبور کیا نیکی پہ، سزا کیسی جب اس نے گناہ پہ مجبور کیا. انسان کا نیکی اور بدی پہ اختیار تھا تبھی تو جزا و سزا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب یہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن آج کی مجلس اسی متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے افعال ہیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. نیکی بھی کوئی کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، برائی کرتا ہے تو خود ذمہ دار ہے. اسی کو سزا ملے گی، اسی کو جزا ملے گی جو نیکی کرے گا یا برائی کرے گا. اور دوسری طرف سے مفوضہ تفویض کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجبور نہیں ہے بلکہ اللہ نے 100% اختیار ہمیں دے دیا ہے. وہ ایک ایسے کسان کی مانند ہے جو زمین میں بیج بو کے چلا گیا اور اب اس نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ یہ بیج کیسے اگا، کیسے اس نے زمین سے پانی کھینچا، کاربن ڈائی آکسائڈ خرید، یہ کس طرح سے سب کچھ ایک عمل بنتا رہا اور وہ بیج درخت میں تبدیل ہو گیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اتنا بھی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تمام افعال کا مختار سمجھنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے لیکن افعال و اعمال پہ مجبور نہیں کرتا. عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یزید کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ یزید اپنے اس عمل کا، کردار کا خود ذمہ دار تھا. اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا تھا. سید الشہداء کے قتل پہ، جناب سید الشہداء کو قربانی دینے پہ مجبور نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنے اختیار سے راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیا. اس لیے اب جب تک کائنات رہے گی حسین علیہ السلام رہیں گے اور یزید پہ ہمیشہ لعنت رہے گی. اب تو توجہ تو ہے میرے ساتھ ہارے برادر. لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایمان توفیق الہی ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ ہم کیوں کہتے ہیں توفیق الہی ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کبھی بھی ذہن میں تکبر نہ آنے پائے میں جو کچھ مقام حاصل کر رہا ہوں میرا حاصل کردہ ہے. ارے اللہ توفیق نہ دیتا تو کوئی بھی انسان کو نیکی کی توفیق نصیب نہ ہوتی. اس لیے ہمیشہ کہتے رہو پروردگارہ تو عطا کرتا رہے، میں ایمان کی سیڑھیاں چڑھتا رہوں. پروردگارہ تو توفیق دیتا رہے، میں نیک اعمال کرتا رہوں. تو سکھاتا رہے، میں عمل کرتا رہوں. اسی لیے پانچویں امام فرماتے ہیں من عمل علی ما علم اتاہ اللہ علم ما لم یعلم. انسان جو کچھ جانتا ہے اگر اس پہ عمل کرتا رہے تو اللہ اسے ان تمام چیزوں کا علم دیتا جاتا ہے جن چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا. آپ اپنے علم پہ عمل کریں، اللہ آپ کو علم کی توفیق دیتا جائے گا. یہ علم کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے لیکن عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے گا. عزیزان گرامی، یہ ایمان اسی طرح سے توفیق پروردگار ہے. کبھی کوئی یہ نہ سوچے میں بہت قابل ہوں، میں بہت باعمل ہوں، میں بہت نیک ہوں. ہمیشہ یہی کہتے رہیں پروردگارہ یہ تیری توفیق ہے، تائید آل محمد ہے کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں. جب بھی مجلس کے اندر آئیں تو ہمیشہ یاد رکھیں ان ماں باپ کو کہ جو آپ کو پہلی مرتبہ انگلی پکڑ کے مجلس میں لے کے آئے تھے، کہ اللہ نے انہیں یہ سعادت دی کہ وہ آپ کو فرش اعضاء پہ لے کے آ رہے ہیں. وہ سب کے سب ثواب میں شریک ہیں آپ کے اجداد کہ جنہوں نے اس سلسلے میں کوئی بھی اقدام کیا. آئیں ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب معصوم امام جعفر الصادق علیہ السلام کے کہ حدیث کو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ جہاں سماع ابن مہران اور دوسرے بہت سے امام کے اصحاب تشریف فرما ہیں امام کی خدمت میں. اور خوشا بحال میں کہتا ہوں خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام محمد و آل محمد کی بارگاہ میں مستقیماً علم حاصل کرتے تھے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آج ہمارا صرف تصور ہمیں ایک مرتبہ لرزا دیتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں چلے جائیں. عزیزان گرامی، اب انسان تصور کرے کہ کچھ لوگ امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ایک بحث شروع ہوئی عقل اور جہل سے متعلق. تو سماع کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا اعرف العقل و جندہ، عقل کو پہچانو اور اس کے لشکر کو، اس کی فوج کو پہچانو. جہالت کو پہچانو اور اس کے لشکر، اس کی فوج کو پہچانو. کل میں نے حدیث یہاں سے شروع کی تھی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے. تو سماع کہتے ہیں کہ مولا ہمارے پاس کسی شے کا علم نہیں ہے الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو آپ علم ہمیں دے دیں.
اب یہاں بڑے بڑے علماء نے جنہوں نے اصول کافی کی اس حدیث کی تشریح کی ہے، شرح لکھی ہے، تفسیر کی ہے، میں ان کے اقوال دیکھ رہا تھا کہ یہ پورا موضوع عقل و جہل کا جو پورا موضوع ہے یہ غیب سے متعلق ہے. اگر امام معصوم نہ بتاتے تو کوئی غیر معصوم ہمت کر کے کوشش کر کے ان تمام علوم کو اپنے پاس سے دریافت نہیں کر سکتا تھا اگر چھٹے امام نہ بیان کر دیتے. اگر وہ یہ بیان نہ کرتے ہمیں خود اپنی کوشش سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا. تو اب علماء فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ یہ غیب کا علم امام معصوم نے ہم تک پہنچایا کہ عقل اس کی فوج ہے اور جہل اس کی فوج ہے. اب یہ پوری میں آپ کے سامنے بحث پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اس کا وزیر، جو میں نے جہاں تک بات کو روکا تھا، عقل کے وزیر کا نام خیر ہے اور جہل کے وزیر کا نام شر ہے. خیر و شر کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد جب فوج شروع ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ لشکر میں سب سے پہلا جو سپاہی ہے، عقل کے سپاہی، پہلے سپاہی کا نام ایمان ہے اور جہالت کے پہلے سپاہی کا نام کفر ہے. اور میرا موضوع بھی ایمان و عقل ہے جس کو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور زیادہ تشریح کے ساتھ. اب یہ غور کیجئے گا امام کے فرمان کے اوپر. تو مولا فرماتے ہیں پہلا جو لشکر ہے، غور فرمائیں گے، عقل بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے اس کے وزیر کا نام ہے خیر اور جہالت کے وزیر کا نام ہے شر. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. اب سب سے جو پہلے انسان ہیں جناب آدم ہیں. اگر عقل کو سمجھنا ہے تو جناب آدم کو دیکھ لیں، وہ عین عقل ہیں. اور اگر جہالت کو سمجھنا ہے تو ان کا جو ضد ہے، ان کا جو مخالف ہے، ان کا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اسے پہچان لیں. خیر کو دیکھنا ہے تو جناب آدم کو دیکھیں، شر کو دیکھنا ہے تو شیطان کو دیکھیں. یہ دونوں ہمیشہ متضاد رہے ہیں، دونوں میں ہمیشہ جنگ رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ کہا پروردگارا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ مٹی سے افضل ہے. علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے صرف جناب آدم کی سامنے اس مٹی کے مجسمے کو دیکھا تھا، وہ جو ان میں نور چھپا ہوا تھا اسے نہیں دیکھا تھا. آج بھی بہت سے ایسے ہیں حتیٰ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن پیغمبر کو خاکی سمجھتے ہیں، نور کی طرف توجہ نہیں کرتے. بڑی محبت سے پھر بھی بآواز بلند محمد وعلی محمد پہ صلوات پڑھیں. غور فرمایا تھا کہ گرامی. اب شیطان صرف جناب آدم کے اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا جو مٹی کا بنا ہوا تھا. کہہ رہا تھا کہ پروردگارا مجھ میں چمک ہے، میں آگ سے بنا ہوں اس لیے میں اس سے بہتر ہوں. جناب آدم خیر ہیں، اس نے اس نور کی طرف، خیر کی طرف توجہ ہی نہیں کی. حدیث بہت طولانی ہے، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس تھوڑا سا غور کر لیتا تو اسے سمجھ میں آ جاتا آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آگ میں خیانت ہے. مولا فرماتے ہیں اگر آگ میں بیج ڈال دو، گندم کے کسی بھی پودے کے بیج ڈالو، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. مٹی میں ڈالو، ایک ایک بیج 700 گنا بڑی فصل واپس کرتا. پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ آگ کے اندر بھڑک پائی جاتی ہے، تکبر پایا جاتا ہے. جب آگ جلتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے، جب مٹی کو پھینکا جاتا ہے اس میں تواضع ہے، انکساری ہے، زمین کی طرف جاتی ہے. تواضع ہی، انکساری ہی انسان کو بڑا بناتی ہے، تکبر انسان کو پست کر دیتا ہے. شیطان میں تکبر تھا، ختم ہو گیا. جناب آدم میں تواضع تھا، آج تک باقی ہیں. عزیزان کرام، یہ بہت بڑے بڑے سبق ہیں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ عقل کا وزیر خیر ہے. اب یہ پوری بحث پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا اللہ نے
شر کو خلق کیا. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا بہت ایک علمی میں نے موضوع لیا ہے, بلکہ لیا نہیں ہے, بانیان نے مجھے دیا ہے, بہت علمی موضوع. میں جتنا ہو سکتا ہے سادہ اور آسان علم کلام کے ساری بحثوں کو جتنا آسان بنا کے پیش کر سکتا ہوں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت علمی بحث ہے, آج پورے کے پورے مغربی دنیا کے فلاسفہ کے اندر بھی یہ بحث آج تک موجود ہے. جتنا آسان آل محمد نے اسے کیا ہے, اگر وہ نہ سمجھاتے تو عقلوں میں بحث آ ہی نہیں سکتی تھی. خیر و شر ہے کیا, وہی سمجھا سکتے ہیں جو سمجھے ہیں. آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں. آیا اللہ نے اچھائی برائی دونوں کو بنایا ہے؟ میں نے جس طرح سے کل یہ حدیث میں پیش کیا کہ امام کہہ رہے ہیں عقل کو پہلے بنایا اور پھر جہل کو. آیا اللہ نے جہالت کو بھی بنایا ہے یا نہیں؟ عقل کو جب بنایا تو اس کے متضاد جو سامنے آیا وہ جہالت ہے. اللہ نے شر کو نہیں بنایا, برائی کو نہیں بنایا. خیر کے نہ ہونے کا نام برائی ہے. کچھ لوگ پہنچے ہیں, مجھے اور وضاحت کرنی پڑے گی. میری عادت یہ ہے میں تب تک آگے نہیں بڑھتا جب سارا مجمع نہ پہنچ جائے. عزیزان گرامی, آیا شر خود سے وجود رکھتا ہے یا خیر کے نہ ہونے کا نام شر ہے؟ آیا نور اور ظلمت, روشنی اور تاریکی اللہ نے دونوں کو بنایا ہے یا نہیں؟ اللہ نے نور بنایا ہے, نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. عزیزان گرامی, اگر آپ ایک زمین میں گڑھا کھودیں گے نا تو اس میں تاریکی نظر آئے گی. جیسے ہی آپ وہاں نور ڈال دیں تو تاریکی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے, نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. اگر بات پہنچ جائے تو نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے, خیر کے نہ ہونے کا نام شر ہے. اللہ نے شیطان کو بنایا تھا لیکن شیطان کو شیطان نہیں بنایا تھا, شیطان خود شیطان بنا. اگر بات پہنچ جائے, پروردگارہ مجھے اتنی توفیق دے میں سب تک بات پہنچا دوں. عزیزان گرامی, اللہ نے یزید کو خلق کیا ہے لیکن یزید کو یزید نہیں بنایا, وہ اپنے اختیار سے یزید بنا. اللہ نے اسے حسین کے قتل پہ مجبور نہیں کیا تھا, گناہوں پہ مجبور نہیں کیا تھا, اپنے اختیار سے گنہگار بنا. اگر اللہ مجبور کرتا تو اللہ نے اسے شر بنایا, برا بنایا, شیطان بنایا, مردود بنایا, جہنمی بنایا, لعنتی بنایا. لیکن نہیں, اللہ کہتا ہے میں نے پورا اختیار دیا تھا, ہدایتوں کا بندوبست کرتا رہا تھا, وہ ٹھکراتا رہا. یہاں تک کہ جب اس نے قتل بھی کر دیا, حسین ابن علی کو شہید کر دیا, تو سر آ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا سمجھ لے میں ہی خیر ہوں. اسی سر کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کے بہت سے عیسائی غیر مسلم ہدایت پا گئے تھے. اللہ نے وہاں بھی ہدایت کا بندوبست کیا. جس نے ٹھکرایا اپنی مرضی سے ٹھکرایا, اللہ نے خیر کو بھیجا تھا. اگر بات پہنچ جائے, اللہ ہدایت بھیجتا ہے, اللہ کی طرف سے خیر ہے. اب میں 2 آیات پیش کر رہا ہوں اور اس کی تشریح کے اندر 1-2 مثالیں پیش کروں گا. عزیزان گرامی, ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ, اللہ کہتا ہے جو اچھائی آپ تک آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابکم من مصیبۃ فمن انفسکم, اور جتنے مسائل مصیبتیں یا پریشانیاں یا شر تمہارے پاس آتے ہیں اپنی وجہ سے ہیں. توجہ چاہوں گا میں سارے مجمع کی. ایک آزمائشیں ہوتی ہیں, دوسرا شر ہوتا ہے. آزمائش اور ہے, شر اور ہے. آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, شر اپنی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا رہا انبیاء, اولیاء, اوصیاء, شہداء, صالحین, صدیقین, جتنے پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں یہ کبھی بھی شر میں مبتلا نہیں ہوتے. میں آزمائشیں بھیجتا ہوں. اور یہ کامیاب ہونے کے بعد سر بے سجود ہو کے کہتے ہیں پروردگارہ جتنے ظلم کرنے والے ہیں یہ آ رہے ہیں لیکن ہم تیری آزمائشوں میں کامیاب ہیں. جب ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے جناب زینب سے کہا نا کہ اللہ نے مار دیا آپ کے بھائی کو, تو جناب زینب آپ کیا سمجھتی ہیں خدا سے متعلق, اب کیا عقیدہ ہے؟ تو جناب زینب نے پلٹ کے کہا وما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے اللہ سے کچھ بھی نہیں دیکھا. کہا لیکن اللہ نے آپ کے بھائی کو مارا ہے. تو فوراً بی بی نے پلٹ کے کہا کہ خدا میرے بھائی کے قاتل پہ لعنت کرے. اب وہ ایک مرتبہ فوراً پلٹ کے کہنے لگا, کہا کہ آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں, خاموش کیوں نہیں ہوتی؟ بی بی نے کہا بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں, تجھے کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو عزیزان گرامی, تو اب یہ باریکیاں ہیں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے خیر ہے, اللہ کی طرف سے اچھائی ہے. مثال کیا پیش کروں گا؟
ایک سادہ سی مثال ہے، بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، مفسرین نے لکھی ہے، میری رفتار تھوڑی سی زیادہ رہتی ہے لیکن کوشش کروں گا آرام سے اس بات کو پیش کروں. شاید مثال آپ نے سن رکھی ہو، شاید، لیکن توجہ کریں گے تو میرے دل کی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ مثال سب سے روشن اور واضح مثال ہے خیر اور شر کے پورے فلسفے کو سمجھنے کے لیے، اس پوری حکمت کو سمجھنے کے لیے. اب اگر توجہ ہوگی تو میں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں سائنس نے ثابت کر دیا کہ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے. سورج سے جو روشنی آتی ہے زمین پہ آتی ہے. اس وقت رات ہے، زمین پہ تاریکی ہے، آپ نے خود چراغ جلا رکھے ہیں، یہ لائٹیں جلا رکھی ہیں، لیکن اگر یہ لائٹیں آپ اپنی بجھا دیں تو زمین پہ تاریکی ہے. یہ زمین ہے اور سورج سے جو روشنی آتی ہے وہ زمین کو روشن کرتی ہے. اب جتنی روشنی زمین پہ ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے، لیکن جو زمین پہ تاریکی ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے، زمین کی اپنی وجہ سے ہے. نہیں سمجھا پایا؟ کچھ لوگ پہنچے ہیں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ ساری سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج میں روشنی ہے زمین پہ آتی ہے. لیکن جتنی بھی زمین پہ تاریکی ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ سورج میں تاریکی ہے ہی نہیں. سورج میں صرف روشنی ہے، وہ روشنی ہی دیتا ہے. زمین پہ پھر تاریکی کس کی وجہ سے ہے؟ زمین کی اپنی وجہ سے. کیوں؟ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. جب زمین سورج کی طرف رخ کر لے تو روشنی آنے لگتی ہے، جہاں جہاں سے رخ پھیرتی جائے تو تاریکی آ جاتی ہے. اگر ہمارا رخ پروردگار کی رحمتوں کی طرف رہے تو خیر آتی رہتی ہے. جب ہم اس کی رحمتوں سے رخ پھیرتے ہیں تو اپنی وجہ سے شر آنے لگتا ہے. جتنی اللہم صلی محمد وآل محمد. غور فرمایا بس اذان گرامی، جتنی زمین پہ روشنی ہے سورج کی وجہ سے ہے. یہ تاریکی زمین کی اپنی وجہ سے ہے کیونکہ رخ سورج کی طرف نہیں ہے. جب زمین کیونکہ مسلسل ایک طواف کے اندر ہے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا اگر پہنچ جائے، زمین مسلسل ایک طواف کے اندر ہے، گھوم رہی ہے اور کئی حرکتیں ہیں. زمین کا طواف چاند کر رہا ہے، زمین سورج کا، سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے. تو کوئی ایسا منبع خیر ہے جس کے عشق میں ساری دنیا دیوانی ہے اور وہیں سے ساری خیر ہے. وہ خداوند متعال ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ فاطمہ الزہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین ابن علی ہیں. یہ سب کے سب اللہ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی. آج زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے، جب رخ پھیر لیتی ہے تو تاریکی آ جاتی ہے. جب ہمارا رخ، آپ نے اپنی زندگیوں میں غور کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. آپ دیکھتے ہیں معنویت کتنی بڑھ جاتی ہے جب محرم آتا ہے. ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. آپ نے کبھی غور کیا محرم آتا ہے آپ کی معنویت کتنی بڑھ جاتی ہے، دل کتنا نرم ہو جاتا ہے، گناہوں سے کتنے دور ہونے لگتے ہیں؟ کبھی غور کیا یہ اتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں خیر کیوں آ جاتی ہے، شر سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا رخ حسین کی طرف ہو جاتا. ہمارا رخ سید الشہداء کی طرف ہو جاتا ہے. جو خیر ہی خیر ہو تو خیر ہی عطا کرے گا. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ جتنی ہماری زندگیوں میں خیر بڑھتی چلی جاتی ہے یہ کسی منبع خیر کا صدقہ ہے جو خیر ہی دیتے ہیں. تو اب زندگیوں میں جو شر ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے. ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم محرم میں اگر محروم رہ جائیں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر ہم چاہیں تو کرسیاں بھی لگا سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر شیعوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. توجہ ہو، یہ مجالس کرسیوں پہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں وہ اتنا خیر ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا پس سمجھتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کے ہی مانگتے ہیں.
عزیزان گرامی، یہ انسان کے تواضع انکساری کی علامت ہے. نماز میں آج بھی اگر انسان مجبور نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو زمین پہ آ جاتا ہے، فرش پہ بیٹھ جاتا ہے. اور ہمارے لیے ممبر اس لیے نہیں لگایا جاتا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں کو اپنی بلندی کے قائل ہوں، نہ، صرف اس لیے کہ جتنے بھی عزاداران سید الشہداء ہیں وہ دیکھ سکیں. وَإِلَّا جو اپنے آپ کو حسین کے سامنے گرا دیتا ہے، حسین اسی کو بلند کرتے ہیں. حسین منبع فیض ہیں، حسین خیر ہیں، اور جو دشمن حسین ہے وہ شر ہے. عزیزان گرامی، شیطان کو یہی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جناب آدم اللہ کے فیض کا، اس کی خیر کا منبع ہیں، ان کے مقابلے میں آ گیا. توجہ سے سنیے گا، شیطان کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا، جہل کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا، ابو جہل کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا، شر کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ آدم ہیں، ان کے سامنے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا، انکار نہیں کرنا، انہیں رد نہیں کرنا، ان سے دشمنی نہیں کرنا، وَإِلَّا قیامت تک کے لیے لعنت برستی رہے گی. جو اس وقت کے آدم کے مقابلے میں آ جائے تو اس ابلیس پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے، اس شیطان پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے. جو بعد والے کسی آدم کے مقابلے میں آئے، چاہے کربلا کے آدم حسین کے مقابلے میں آئے یا کسی بھی اور، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ سب کے سب خیر ہیں. جو ان کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو شر بنا دیتا ہے، شر ہی پہ لعنت ہوا کرتی ہے. حضرت گرامی، خیر سے وابستہ رہیں، خیر سے وابستہ رہیں. جناب سید الشہداء خیر ہے. اگر میں اس بات کو پہنچا پاؤں، ایمان کیا ہے؟ ایمان و عقل. میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں، پروردگار سلامت رکھے جو اس عقیدت سے. میں نے کل جملہ پیش کیا تھا کہ ان تین چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ایمان کا، عقل کا اور احساسات کا. احساس انسان کو حسینی بناتا ہے، اگر احساس نہ ہو تو انسان حسینی نہیں بن سکتا. یہ جناب زینب کبریٰ نے تعلیم دیا. اب اگلا مرحلہ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ میں نے کل پیش کیا تھا کہ چھٹے امام نے فرمایا 75 فوجی ہیں لشکر عقل کے اندر اور 75 ہیں لشکر جہل کے اندر. تو میں نے صرف ابھی خیر کو پیش کیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اور پھر اللہ نے کیا کیا، وَالْإِيمَانُ وَضِدَّهُ الْكُفْرُ، اور اس کے بعد ہے ایمان جو عقل کی فوج میں ہے اور اس کا جو ضد ہے، متضاد ہے، الٹ ہے، وہ ہے کفر جو جہل کی فوج میں ہے. اگر اسی کو سننا پسند فرمائیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، ایمان عقل کا سپاہی ہے، ایمان عقل کا سپاہی ہے. غور سے سنیں، جملہ پیش کر رہا ہوں بہت بزرگ علماء کا، مجھے بہت ان کی گاڑی بحث، علمی بحث کو سادہ اور آسان کر کے پیش کرنا. وہ کہتے ہیں کہ علم اور ایمان میں فرق ہے. علم اور ایمان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ علم ہے صرف جاننے کا نام ہے، ایمان دل سے ماننے کا نام ہے. نہیں، علم جاننے کا نام ہے اور ایمان دل سے ماننے کا نام ہے. اگر کوئی دل سے نہ مانتا ہو تو وہ ایمان نہیں رکھتا. ابلیس کے پاس علم تھا، اسے اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے، خلیفۃ اللہ بنایا ہے، پہلا نبی بنایا، زمین پہ پہلا انسان بنایا، ہادی بنایا. علم تھا لیکن جناب آدم پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. علم کافی نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو. اگر بات پہنچ جائے، علم کافی نہیں ہے. ابلیس کو پورا علم تھا، اس نے خلقت جناب آدم کو دیکھا تھا، جنت کو دیکھا تھا، جہنم کو دیکھا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن ہر چیز کا منکر ہو رہا تھا. اس لیے قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت ہے. علم کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے. یہ علم نہیں ہے جو آپ کو فرش عزا پہ لایا ہے، یہ آپ کا ایمان ہے جو یہاں لایا. علم کافی نہیں ہے، انسان کے پاس ایمان ضروری ہے. اگر بات کو پہنچا دوں، آپ نے ایک جملہ مصائب میں ہمیشہ سنا ہے، میں بھی ممبر سے پڑھتا ہوں اور مستند ہے، تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جب جناب سید الشہداء کی شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت جناب زینب کبریٰ بار بار عمر سعد سے کہتی تھی، عمر ابن سعد سے کہتی تھی، یہ ابن سعد، اے سعد کے بیٹے، تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی یا نواسہ رسول مارا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے اور یہ مارا جا رہا ہے، تو روکتا کیوں نہیں ہے؟ وہ رونے لگا کہ نہیں روکوں گا نہیں. پوری بحث ہے. بی بی نے اس سے کہا کیوں کہ تو دیکھ رہا ہے؟ اس سے توقع کیا تھی؟ آیا کوئی توقع تھی نیکی کی؟ عزیزان گرامی، عمر سعد سے زیادہ کوئی بھی امام حسین کے جاننے والا نہیں تھا.
وہ جانتا تھا ان کا مرتبہ کیا ہے. سعد ابن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا عمر سعد, اور خود قابل تھا, عالم تھا, علم رکھنے والا تھا, لیکن ایمان نہیں رکھتا تھا. بی بی نے وہیں پہ مخاطب ہو کے صرف اس سے کہا کہ دیکھ تو جانتا ہے, تو نے میرے نانا کی حدیث کو سنا ہے, یہ جوانان جنت کا سردار ہے, یہ کون ہے, اس کا رتبہ تو جانتا ہے, ذرا روک اپنے لشکر کو. کہ نہیں روکوں گا, مار دو حسین کو. اور حکم دیتا تھا, اور اس نے یہ بھی کہا تھا سب گواہ رہنا پہلا تیر حسین کو میں نے مارا. یعنی دیکھیں اتنا جانتے ہوئے بھی جناب سید الشہداء کو تیر مار رہا ہے, کہتا قتل کر دو, آگے بڑھو, کوئی مار دو حسین کو. تو جناب زینب مخاطب ہو رہی تھی کہ دیکھو جانتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا. ابلیس بھی جانتا تھا, ایمان نہیں رکھتا تھا. عمر سعد بھی جانتا تھا, ایمان نہیں رکھتا تھا. جب تک ایمان نہ ہو علم کارآمد نہیں ہے, وبال جان بن جاتا ہے. لیکن علم کے بعد اگر ایمان آ جائے تو کبھی حر بناتا ہے, کسی کو زہیر قین بناتا ہے, کسی کو وہب قلبی بنا دیتا ہے. یہ جتنے جناب سید الشہداء کے اصحاب ہیں, یہ سب کے سب پہلے سے ایمان نہیں رکھتے تھے. سب حضرت عباس نہیں تھے, حبیب ابن مظاہر نہیں تھے, مسلم ابن اوسجا نہیں تھے. اکثر ایسے تھے جنہوں نے صرف راستے میں دیکھا, علم رکھتے تھے, جب ایمان لائے تو ان کی قسمت پلٹ گئی. علم کافی نہیں جب تک ایمان نہ ہو. جو حسین پہ ایمان لے آئے وہی جنت میں جاتا ہے. یہ ایمان ہے جو فرش عزا پہ لاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کس حد تک مجمع میرے ساتھ ہے. عزیزان گرامی, یہ ایمان ہے. عقل کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ایمان ضروری ہے. جب انسان کے پاس عزیزان گرامی, ایمان بہت ضروری ہے. ایمان کا تعلق قلب سے ہے. میں نے کل حدیث مولا کی پیش کر دی ہے, دہراؤں گا نہیں, بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایمان زندگی کا جز ہے. جب انسان اچھا, اب بعض اوقات ایک شبہ آ جاتا ہے. نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں کہ بعض کا دل میں ایک شک سا آتا ہے, شبہ سا آتا ہے, پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں, خدا نخواستہ شبہ آتا ہے. اللہ سے متعلق آ جاتا ہے, بعض کا نبی سے, امام سے متعلق, قرآن, کوئی بھی شبہ ذہن میں شک آ سکتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میری امت کو سارے شک معاف ہیں جب تک وہ زبان سے اظہار نہ کریں. جب تک زبان سے نہ کہیں مجھے شک ہو گیا ہے, تب تک سارے شک معاف ہیں. کہا جتنا ایمان کم ہوگا اتنے شکوک و شبہات آئیں گے, جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا شکوک و شبہات دور ہوتے چلے جائیں گے. کہا مولا اگر شک آئے تو کیسے دور کریں؟ کہا دو طریقے ہیں. اس شک سے متعلق سوال کرو ان سے جن کے پاس معرفت ہو, جن کے پاس ایمان ہو, معرفت ہو. باب مدینۃ العلم سے سوال کرو, ان کے ماننے والوں سے سوال کرو. وہ ایمان کو دور کرتے چلے جائیں گے, آپ کے ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں گے, شک و شبہات کو دور کرتے چلے جائیں گے. اور دوسرے کہاں جتنے باعمل بنتے چلے جاؤ گے اتنے شکوک و شبہات دور ہوتے چلے جائیں گے. دو چیزوں سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے, ایک سوال کرنے سے, اہل ایمان سے, اہل علم سے, اور دوسرے جب انسان اس پہ عمل کرے. آئیں ایک حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کرتے ہیں. اس حدیث کو بھی غور سے سنیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا وہ مومن یعنی ایمان رکھنے والا, امام کی امامت و ولایت پہ ایمان رکھنے والا مومن. قرآن میں جگہ جگہ آیا نا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ قرآن میں جب آیا ہے نا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اس سے مخاطب کون ہے؟ کہا جو ہماری ولایت کو مانتے ہیں وہی مخاطب ہے. کہ مولا جب آیت آئے تو کیا کریں؟ کہ فوراً کہو لبیک پروردگارہ, کیا حکم دیا ہے؟ ایمان والوں کو حکم دیا ہے, یعنی اللہ تم سے مخاطب ہے. جب مخاطب ہے تو فوراً کہیں پروردگارہ حکم کیا ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں, جس کو میں حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کی مجھے ضرورت ہوگی. فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ایمان کے اگلے مرحلے میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے سے ایمان کے نچلے درجے والے کو اپنے مرحلے میں نہ لے آئے. کتنی پیاری حدیث ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے.
نہیں، میں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا، شاید دوبارہ اس کو پیش کر دوں. ایمان کے درجات ہیں، سن رکھا ہے نا آپ نے، ہر سال سنتے ہیں شاید، اب مجھے نہیں. ایمان کے بھی درجات ہیں، ہے نا حدیث پیغمبر اسلام، ایمان کے 10 درجات ہیں. 10 کے 10 درجے جناب سلمان کے پاس ہیں، 10 میں سے 9 درجے جناب ابوذر کے پاس ہیں، 8 درجے جناب مقداد کے پاس ہیں، 7 درجے جناب عمار کے پاس ہیں. اتنی محنت کرنے کے بعد ہم 1 درجہ حاصل کرتے ہیں. جناب سلمان کے پاس 10 کے 10 درجے تھے. اب سوچے کیا رتبہ ہے. حدیث تو ہے ذہنوں میں سب کی. تو ایمان کے درجات ہیں. مولا فرماتے ہیں انسان تب تک ایمان کے اگلے درجے میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنے سے نچلے درجے والے کو مدد کر کے اپنے درجے میں نہ لے آئے. یعنی امام فرما یہ رہے ہیں کہ مومن خود غرض نہیں ہوتا. اگر کوئی مقام حاصل کر لے تو یہ نہیں چاہتا بس اس مقام پہ میں ہی رہوں، چاہتا ہے دوسرے سب بھی اس مقام میں آ جائیں. جو یہ نہ چاہتا ہو، جناب سید الشہداء یہ نہیں چاہتے تھے میں جوانان جنت کا سردار ہوں، جنت میں چلا جاؤں. کہا نہیں، اکیلا گیا تو کیا گیا، جب تک کہ لاکھوں کروڑوں کو ساتھ شفاعت کر کے نہ لے جاؤں تو حسین حسین نہیں ہے. جناب سید الشہداء اس ہستی کا نام ہے جو جتنے عزادار ہیں سب کی شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں. اب سوچے حسین ابن علی نے کربلا کی کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، چاہتے جنت میں جاتے. یہ نہیں پیغمبر نے کہا تھا جب واقعہ کربلا ہو جائے گا تو جنت میں چلے جائیں گے، جوانان جنت کے سردار بن جائیں گے. کہا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، 3 برس کے تھے جب فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، 4 برس اور 3 برس. عزیزان گرامی، تب تک ہم اگلے مرحلے میں نہیں جا سکتے. اگر اب 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا کہ پیش کر پاؤں کہ ایمان کا اگلا مرحلہ حاصل کیسے ہو، جب تک ہم صفات اپنے اندر پوری نہ کریں. اگر سننا پسند فرمائیں گے، میں جانتا ہوں مجمع بہت دور تک ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہیں. میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں ایسی ہستیوں کی کہ جنہوں نے ایمان کے وہ درجات پائے. مومن تب تک اگلے مرحلے میں نہیں جاتا جب تک کہ جو آپ سے پیچھے ہیں. یعنی آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں، لغزش کو دیکھیں، خطا کو دیکھیں تو فوراً اس کو متوجہ کریں، اسے بتائیں یہ غلطی ہے. انسان اس ایمان کے سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اصلاح نہ کرے. جب انسان دوسرے کی اصلاح کرے تو پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے تو وہ خود بخود اگلے مرحلے میں چلا جائے گا. لیکن اصلاح کیسے کریں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اصلاح کیسے کریں؟ مولا فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. جب آئینے میں انسان دیکھتا ہے نا تو اسے اپنا عکس نظر آتا ہے. آئینہ ہمیں سب کچھ بتاتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، خاموشی سے بتاتا ہے. کسی کی بھی اصلاح کریں تو شور مت مچائیں، خاموشی سے بات کو بتائیں. کہ اسے تنہائی میں لے جائیں، کسی کونے میں کہیں کہ آپ کے اندر یہ لغزش ہے، یہ خطا ہے. لیکن کبھی بھی جھوٹ نہ کہیں، کسی کو بھی چاپلوسی نہ کریں، کسی کی بھی بہت زیادہ تعریف نہ کریں. اس کو صحیح عکس دکھائیں، صحیح تصویر دکھائیں تاکہ وہ ایمان کے اگلے مرحلے میں چلا جائے. امام معصوم فرماتے ہیں ہمارا وہ مومن اگلے مرحلے میں جائے گا کہ جو دوسروں کو اپنے ساتھ اس سفر میں لے جانا چاہے. جناب سلمان فارسی نے دعوت دی جناب ابوذر غفاری کو گھر پہ. جناب ابوذر کھانے کے لیے گئے. اب آپ جانتے ہیں بے انتہا غربت کا دور تھا. جب کھانے کے لیے گئے تو جناب سلمان نے خشک روٹی ساتھ میں رکھی. آج تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی خشک روٹی کھا لے. کوئی ساتھ میں کھانے کی اور شے نہیں تھی کہ کوئی دال ہی ہو، کوئی سبزی ہو یا کوئی نہیں، کچھ نہیں، صرف روٹی. جب روٹی سامنے رکھی تو جناب ابوذر نے خشک روٹی دیکھنے کے بعد کہا اگر کچھ نمک ہی ہوتا، کوئی سرکہ کچھ ہی ہوتا تو روٹی نیچے اتر جاتی. جناب سلمان نے کہا تھوڑا سا انتظار کیجیے. اپنے باورچی خانے میں گئے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، ایک برتن پڑا تھا. وہ برتن اٹھایا، فوراً بازار میں گئے، اسے گروی رکھا. کہا مجھے تھوڑا سا نمک یا سرکہ دے دو ادھار، جب پیسے آئیں گے میں اپنا برتن تمہیں پیسے واپس دے کے چھڑوا لوں گا. گروی رکھا اور وہ نمک یا سرکہ لے آئے اور فوراً آ کے دسترخوان پہ رکھ دیا. کہا بسم اللہ، نمک حاضر ہے. انہوں نے
تھوڑا سا نمک چھڑک دیا, روٹی پہ روٹی کھائی. جناب سلمان نے فوراً کہا کہ اے ابو ذر, آپ نے پیغمبر اسلام کی حدیث کو سنا ہے نا کہ 3 طبقات سے دعا کروانی چاہیے. مسافر سے دعا کروا, اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. مہمان سے, بیمار سے, کیونکہ بیمار بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, مہمان بھی اللہ کا الضیف حبیب اللہ, مہمان اللہ کا دوست ہے. تو دعا کر دو تاکہ مہمان کی دعا میزبان کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو جناب ابو ذر نے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا کروانا چاہتے تھے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قناعت شعار بنایا. توجہ کیجیے گا, سارے مجمع کی توجہ چاہیے. کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قناعت پسند فرمایا ہے. قناعت یعنی اگر کم بھی مل جائے تو ہم اس کے اوپر خوش ہیں, شکایت نہیں کرتے, شکوہ نہیں کرتے. دیکھیں جناب سلمان اگلے درجے میں تھے, جناب ابو ذر نچلے درجے میں تھے. تو فوراً روک کے کہا کہ حضرت دعا کو روک دو, اصلاح کر دوں. کہ کیا ہم کتنے قناعت شعار ہیں, میں نے کیا غلط بات کہی ہے کہ اصلاح کرنے لگے ہو؟ کہ یہ مت کہو کہ قناعت شعار ہو, قناعت پسند ہو. اگر قناعت پسند ہوتے تو میزبان کے برتن تم گروی نہ رکھواتے. جنہیں پیغمبر تربیت کرتے ہیں وہ ان رتبوں پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر قناعت ہوتی تو اپنے میزبان کا برتن گروی نہ رکھواتے. میں تمہارے لیے برتن گروی رکھنے کے بعد نمک لے کے آیا ہوں. تو جناب ابو ذر نے کہا ہاں سلمان, اب سمجھ میں آیا آپ کا رتبہ مجھ سے زیادہ کیوں ہے. عزیزان گرامی, اتنا زیادہ انسان اگر توجہ کرنے لگے تو کس مقام پہ پہنچتا ہے. اور مومن جو دوسروں کی محبت سے, بہت پیارے خندہ پیشانی سے ہمیشہ اصلاح کرنا. جناب امیر علیہ السلام بہت مسکرا کے اصلاح کرتے تھے. ہمیشہ ایمان کے درجات ہیں. میں ایک آخری واقعہ پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر رسم ہے پوری دنیا کے اندر کہ جب 2 محرم کی شب آتی ہے تو سید الشہداء کے مدینے سے سفر کو پیش کیا جاتا ہے. میں آخر میں پیش کروں گا مصائب, لیکن ایک واقعے کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا. واقعہ شاید میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کیا ہو یا کسی مقام پہ, مجھے یاد نہیں ہے اب میں نے کہاں پڑھا, کس جگہ پہ پیش کیا. اکثر کتابوں میں موجود ہے. جب جناب پیغمبر اسلام نے جناب اصحاب کو بتایا تھا کہ اس کا کیا رتبہ, تو صفین کی جنگ میں جناب امیر علیہ السلام کے 2 بازو تھے اپنے اہل بیت کے بعد. جناب مالک اشتر دایاں بازو اور جناب عمار یاسر بایاں بازو. عاشق امیر المؤمنین تھے جناب مالک اشتر اور جناب عمار. سن رہے ہیں نا لوگ میرے ساتھ؟ عمار, حضرت عمار, ان کے والدین پہلے شہید, حضرت سمیہ, حضرت یاسر. عزیزان گرامی, اب ایک مرتبہ جناب عمار سے حضرت امیر علیہ السلام نے کہا کہ عمار آپ صفین میں شہید ہو جائیں گے. جب کہا نا تو دیکھیں مومن کو شہادت کی خبر ملے تو مایوس نہیں ہوتا, خوش ہوتا. تو جناب عمار کی ایک مرتبہ آنکھوں کے اندر روشنی سی آنے لگی, بہت خوش ہوئے اور کچھ سوچنے لگے. تو مولا نے ایک مرتبہ پلٹ کے فوراً کہا کہ عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا. نہیں بات کو پہنچا سکا. اب سارے لوگوں نے فوراً جناب عمار سے کہا عمار کیا بات ہے, مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ مولا میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں تھا, آپ نے فوراً یہ جواب کیوں دیا؟ کہ عمار آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ 4تھا درجہ آپ کا ہے, سلمان, ابو ذر, مقداد اور عمار, تو 4تھے درجے پہ میں تھا. تو جیسے جناب امیر نے مجھ سے کہا نا کہ آپ کو شہادت ملے گی تو فوراً میرے ذہن میں بات آئی کہ ہو نہ ہو اگر سلمان جتنا نہیں تو مقداد یا ابو ذر کے درجے پہ ضرور پہنچ جاؤں گا. شہادت کے بعد شہادت ملے گی تو میرا درجہ بڑھ جائے گا. تو مولا نے فوراً پلٹ کے کہا کہ عمار پیغمبر نے حساب شہادت حساب کر کے بتایا تھا, جو ذہن کو پڑھ لے اسے علی کہتے ہیں. غور فرمایا تھے جانے گرامی کہ جناب امیر علیہ السلام ہیں کہ جناب عمار کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا, مولا نے فوراً اصلاح کی. جو انسان کو اس سفر پہ ایمان کے لے کے چلے اس کا ایمان کامل ہونا چاہیے. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم ان کے ماننے والے ہیں جو ایمان کے ان درجات پہ ہیں کہ دوسروں کو 10ویں درجے تک لے جاتے ہیں. پروردگارہ کیا مقام ہے جناب سید الشہداء جو خیر کل ہیں. 28 رجب ہے, ذہنوں میں ہے آپ کے کہ جب ایک مرتبہ مروان اور ولید نے جناب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا, بلایا, اپنے دربار میں بلایا. آئمہ جب مانتے نہیں تھے درباروں میں چلے کیوں جاتے تھے بلانے پہ؟
تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ ہمیشہ بغاوت کی سوچ رکھتے ہیں۔ مولا نے مسلسل یہ بتانا چاہا دیکھو میں بغاوت نہیں کر رہا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ بغاوت میں بیعت نہ کرنے میں بہت فرق ہے۔ میں امت مسلمہ کے اندر شر نہیں پھیلا رہا، میں صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں، اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اس نے بلایا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، روایات میں موجود ہے کہ صرف یہ سننا تھا جناب زینب کا کہ مروان و ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ایک گورنر تھا مدینے کا اور دوسرا یزید کا قریبی رشتہ دار تھا، تو جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بھیا ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ تو مولا نے کہا بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے علم امامت سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ دونوں میرے قاتل نہیں ہیں، میری شہادت مدینے میں نہیں ہوگی، میری شہادت کربلا میں ہے، اور قاتل شمر ہے، ولید و مروان مجھے نہیں مار سکتے۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ صرف ایمان کے ساتھ ساتھ عقل کافی نہیں ہے، احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جناب زینب اس ایمان کے درجے پہ، اس عقل و فہم و فراست پہ، لیکن احساس کتنا ہے کہ امام وقت کو بھائی کو تنہا جانے نہیں دے رہے، فوراً آواز دیتی ہیں عباس، علی اکبر، قاسم، عبداللہ، اون و محمد، جناب قاسم کے بھائی عبداللہ، جناب حسن مجتبیٰ کے بیٹے، اپنے بیٹوں کو اون و محمد کو سب کو بلایا، 18 جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، کہا کہ اے میرے شہزادو، میرے شیرو، مروان نے میرے بھائی کو دربار میں بلایا ہے، تنہا نہ جانے دینا، ساتھ جانا۔ دیکھیں یہ احساس ہے، ایمان کے ساتھ صرف عقل نہیں، احساس کا ہونا۔ بی بی کی اس محبت کا جناب سید الشہداء کے ساتھ کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ جانا۔ تو جناب عباس نے ایک مرتبہ سارے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، کہا تلواریں حمائل کر لو، ساتھ چلیں گے۔ تو جیسے ہی ساتھ چلے تو جناب سید الشہداء نے ایک جملہ کہا عباس آپ اس دارالامارہ کی، قصر الامارہ کی کہ اس دروازے پہ کھڑے رہیں، اندر مت آئیے گا، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر آپ اندر تشریف لے آئیے گا، عباس آپ اندر آ جائیں۔ اب ایک مرتبہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، کہا کہ آپ بیعت کر لیں۔ مولا نے کہا ایسا کون سا مسئلہ ہے، تم تنہائی میں دروازے بند کرنے کے بعد بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر کوئی نیک کام ہے تو کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا، میں سب کے سامنے جواب دوں گا میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، یہاں تنہائی میں بیعت کیوں مانگتے ہو؟ کہا حسین ہم جانتے ہیں آپ بیعت نہیں کریں گے، تنہائی میں کر لیجئے، ہم اعلان نہیں کریں گے۔ مولا نے کہا نہ تنہائی میں نہ مجمع عام میں امام اسے کہتے ہیں جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ کہا میں بیعت نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، نہ مجمع میں نہ تنہائی میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو ایک مرتبہ مروان کا بس ہاتھ سے اشارہ کرنا تھا کہ حسین کو یہیں پہ مار دو، تو جناب سید الشہداء کو جلال آیا اور ایک جملہ کہا انت تقتلنی ام ہوا، جب بلند آواز سے کہا نا کیا تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا، بس بلند آواز سے بولنا تھا۔ جناب عباس نے آواز سنی، دروازے پہ ہاتھ رکھا، کھولنا چاہا، دیکھا کہ دروازہ اندر سے قفل ہے۔ اب وہ شیر خدا کے شیر تھے، ایک مرتبہ اپنا بایاں بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا، اور 18 جوانان بنی ہاشم ہاتھوں میں تلواریں لے کے اندر آ گئے۔ ہاتھوں میں تلواریں تھی، تلواریں کھینچنے کے بعد ایک سوال کیا، کہا مولا اگر آپ حکم دیں تو ان میں سے کس کے سر کو قلم کروں؟ جناب سید الشہداء نے کہا عباس نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نانا کے حرم پہ ان کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، تلواریں واپس رکھ لیجئے، میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں۔ جناب سید الشہداء کی صرف آواز بلند ہوئی تھی، آواز صرف بلند ہوئی تھی، جناب عباس نے دروازہ گرا دیا۔ جوانان بنی ہاشم ایک مرتبہ اندر آ گئے، تلواریں نکال کے کہ ارے بلند آواز سے بات کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ حسین ابن علی ہیں؟ بلند ہے مروان، بلند آواز سے بات مت کر، آرام سے بات کریے، علی کا بیٹا زہرا کا بیٹا ہے۔ میں ایک مرتبہ کہوں گا اے عباس، اے علی اکبر، اے مولا، آپ سب کے سب ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا عصر عاشور میں دیکھیں، جناب سید الشہداء جب خیمے سے باہر نکل رہے ہیں تو کبھی دائیں دیکھتے ہیں، نظر یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، پھر بلند آواز سے کہتے ہیں او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب،
میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھیں میں کتنا تنہا رہ گیا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اہل سنت کا راوی ہے، اہل سنت کا راوی حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام حسین نے غربت کا نعرہ بلند کیا نا، بلند آواز سے کہا او عباس مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں، تو اہل سنت کا راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئے، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا، بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم حسین کو کمزوری تھی یا بہن کو برداشت نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی سن لیجئے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ رہا، سنیں گے۔ ابھی 2 ہے نا، آج تو بھی صرف دوسری کی شب ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا فہرست تیار کرو کون کون ہمارے ساتھ کربلا چلے گا، تو جناب سید الشہداء نے نام بتائے۔ بیویوں کے جب نام بتانا شروع کیے نا تو جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کہا آقا یہ زہرا زادیاں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ علی کی بیٹیاں ہمارے ساتھ جائیں گے، کہا ہاں عباس، کہا آقا جیسا آپ کا حکم۔ وہ جناب عباس سے کہا مولا جیسا آپ کا حکم۔ جناب عباس نے فہرست تیار کی، کہا میرے بھائی عباس کل نام بلاتے جانا، جب ہم چلیں گے تو ایک ایک مرتبہ سب آتے جائیں گے، سوار کراتے جانا۔ اب میں کس طرح سے پیش کروں گا؟ سارے جتنے بھی مرد تھے جوان تھے سب کو جناب عباس نے بتایا علی اکبر آپ کا نام فہرست میں موجود ہے، آپ ساتھ چلیں گے۔ اے سید سجاد مولا نے آپ سے متعلق کہا، اے قاسم آپ سے متعلق کہا۔ میں ایک سوال کروں، چھوٹے سے بچے کو کیسے بتایا ہوگا؟ جناب علی اصغر کو کیسے بتایا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی اصغر کو کان میں خود بتا دوں گا، ایسا بتاؤں گا علی اصغر رکنا ہی نہیں چاہے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی ایک مرتبہ سب کو مردوں کو بتا دیا، مستورات کی فہرست تیار ہوئی۔ یہاں جناب سید الشہداء مسند بچھا کے بیٹھ گئے، جوانان بنی ہاشم کو کہا سب تیار ہو جاؤ۔ جہاں محلہ بنی ہاشم تھا دروازے کے سامنے محلے کا دروازہ تھا، ایک فہرست جناب عباس نے بتائی، خاتون سے کہا یہ فہرست ہے، کسی کنیز سے کہا کہ بیویوں کے نام لیتی جانا اور جو جو آتی جائے گی برقعے میں ہیں مجھے بتا دینا، میں اس حساب سے سب سے کہہ دوں گا تیار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اب میں ساری فہرست نہیں پڑھوں گا، ایک مرتبہ کنیز نے اندر سے آواز دی، کہا کہ لیلا آ رہی ہیں۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر آگے بڑھو آپ کی والدہ ہیں۔ کسی جوانان بنی ہاشم میں سے ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، کہا بی بی چچی اماں آپ میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھے۔ جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما، اونٹنی پہ سوار کرا دیا، اونٹنی کو کھڑا کیا، آگے بڑھا دیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا کہ رباب آ رہی ہیں، بیویاں آتی جا رہی ہیں۔ بس بھئی ہاتھ جوڑ کے میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ کسی نے اندر سے کنیز نے آواز دی، حسن مجتبیٰ کی بیوہ فروا آ رہی ہے۔ جناب عباس نے کہا کہ اے قاسم ذرا آگے بڑھو، عبداللہ ماں کو سہارا دو۔ اتنے میں ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں۔ بس یہ سننا تھا حضرت ام کلثوم آ رہی ہیں۔ جناب عباس خود آگے بڑھے، اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، کہا بی بی یہاں پہ پاؤں رکھ لیجئے، کہا علی اکبر پھپھی کا بازو تھامو، قاسم پھپھی کا بازو۔ ایک مرتبہ پردہ ہٹایا، جناب ام کلثوم کو سوار کرا دیا۔ اتنے میں کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں۔ بس آواز دینا تھی کہ زینب کبریٰ آ رہی ہیں، اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا۔ جیسے ہی کہا نا زینب کبریٰ، علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں، راوی کہتا ہے علی ابن تہان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین نے مسند کو چھوڑ دیا، خود حسین اٹھے، عماری کا پردہ ہٹایا، عباس نے گھٹنا رکھا، علی اکبر نے بازو تھاما۔ جیسے ہی کہا نا بی بی سوار ہو جائیے، جناب زینب نے کہا بھیا آج مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو لاشوں کے بیچ میرا بازو تھامے گا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ میرے مولا حسین نے آواز دی، میرا سجاد بیٹا اور میرا عابد بیٹا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کریں گے, مختصر سے دعا کروا دوں. میں آپ سے ایک سوال کروں. میں نے تو صرف 5 منٹ مصائب پڑھے ہیں آج. آپ میں سے بہت سے ابھی تک بلند آواز سے رو رہے ہیں. میں ایک سوال کروں. آپ نے صرف مصائب سنے ہیں, جناب زینب نے دیکھے تھے مصائب. ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دیجیے گا. جب جا رہی تھی نا بی بی 11 محرم کو, لاشیں تپتی ریت پہ پڑے تھے. کسی طرف جناب علی اکبر کا لاشا تھا, کہیں کوئی لاشا پامال پڑا تھا. ہاتھوں کو بلند کریں, مختصر سے دعا کرواؤں. ایک دعا, صرف ایک سوال, صرف ایک سوال, مجھے معاف کر دیجیے گا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے. آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو اسے بستر سے گرا دیا جائے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا, بستر بھی لوٹ لیا گیا. پروردگارا ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنا سن. پروردگارا جو بے اولاد ہے جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ, ان سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. پروردگارا مسافروں کو ان کے سفر سے خیر و عافیت سے واپس لوٹا. جو زندان میں ہیں تجھے واسطہ زندان میں ایک چھوٹی سی قبر کے بننے کا. کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہے. پروردگارا واسطہ اس ماں کا کہ جب رہائی ملی نا ساری بیویاں تیار ہو گئیں, لیکن روایت کہتی ہے ایک ایسی بیوی تھی جو زندان میں ایک چھوٹی سی قبر سے ایسے لپٹ کے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا, جناب رباب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی. بار بار بس ایک جملہ کہتی تھی, سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا, بی بی اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ زندان کی ننھی سی قبر کا ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگارا پریشانیاں سب کی دور فرما. جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعا مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.